افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہاؤس میں بہت سارے ایسے ممبران پی ٹی آئی کی طرف سے تو بہت نئے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پرانے سیاستدان ان کو کہا جاتا ہے، وہ کئی دفعہ الیکشنز لڑ چکے ہیں، ان کو رولز آف پروسیجر کا پتہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آؤٹ گوئنگ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان صاحب، آپ کو ان کا الیکشن یاد ہوگا وہ کیسے ہوا تھا، جس میں سیکرٹ بیلٹ کی بجائے جو ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں اور سیریل نمبر لگا کر یہ الیکشن جو ہے وہ مینیج کیا گیا تھا۔ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آج مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے اپوزیشن نے ان کو جو ہے وہ ہاسٹائل ایک رویہ ان کو پڑھا کے شاید بھیجا گیا ہے، اور وہ بہت ہی بیچارے ہاسٹیج ٹائپ کی ان کی صورتحال تھی۔ باقاعدہ جو رولز آف پروسیجر ہیں، رانا آفتاب صاحب جو ان کے میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں، پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے رولز آف پروسیجر بڑی اچھی طرح پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو تمام تر پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو کاروائی ہوئی ہے وہ انلیگل ہوئی ہے، بیکاز رولز آف پروسیجر are very clear about it کہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا پنجاب اسمبلی میں جب تک ممبران اوتھ نہ لے لیں، اور جب تک وہ ممبر ہی نہیں ہیں، انہوں نے اوتھ ہی نہیں لیا ہے، تو ان کا اسمبلی میں بات کرنا غیر قانونی ہے۔ لیکن اس اسمبلی کو غیر قانونی طور پر چلانے کی پرانی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ اسپیکر پرویز الہی کی شکل میں تھے، اور وہ اب اسپیکر سبطین خان صاحب جو ہیں، جو ایک دن کے مہمان ہیں، کل انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے اسپیکر آ جائیں گے، اور ہاؤس کو جو ہے وہ ہم رولز آف پروسیجر کے تحت قانونی طور پر چلائیں گے۔ اور آج بھی اسپیکر صاحب جو ہیں ان کی تمام غلط مطالبات ایک تو وہ کر نہیں سکتے، مجھے دوسری سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یادداشت کیوں کمزور ہے اتنی۔ آپ کو یاد ہے جب ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، ہمارا بھی مینڈیٹ چوری کیا تھا آپ نے، بلکہ ہمارا ہی تو مینڈیٹ چوری کیا تھا آپ نے۔ ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھیں، مسلم لیگ نون 9 سیٹوں کی برتری والی پارٹی تھی، بڑی پارٹی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ 2018 کے الیکشن میں اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ جو آزاد اراکین تھے جو ہماری پارٹی جوائن کرنا چاہتے تھے، ان کو ہماری پارٹی جوائن نہیں کرنے دی گئی تھی، اور زبردستی بزدار نامی ایک حکومت پنجاب کے اوپر مسلط کی گئی تھی۔ اور اس دن جس دن پہلے دن ہمارا اوتھ تھا، مجھے یاد ہے ہمیں بوتلیں تک ماری گئی تھیں گیلریوں سے، اور اس وقت جو آج گیلریوں کے اندر جو گیسٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے گیسٹ ہیں، یا باقی بھی بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے گیسٹ بھی ہیں، اور ایم پی ایز جو ہیں، یہ کہنا کہ جی گیلریوں میں ان کے لوگ زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے، کیونکہ ہم ہاؤس کی 2/3 ہیں، اور ظاہر ہے جن کے مہمان ہیں، جس 2/3 ممبرز کے مہمان آئیں گے تو ظاہر ہے گیلری ہماری زیادہ ہوگی نا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اور اسلم اقبال پکڑا گیا تو اس میں چمبے والی کون سی بات ہے؟ اسلم اقبال مجھے نہیں معلوم، جو انہوں نے کہا میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا جی اسلم اقبال پکڑا گیا، تو اسلم اقبال اشتہاری ملزم ہے، وہ 9 مئی کا مطلوب ملزم ہے۔ اس کو اگر کسی نے پکڑا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اگر پکڑا گیا ہوگا تو اس کو قانونی طور پر اس کو پہلے ہی سامنے آ جانا چاہیے تھا، اس کو آ کے سرنڈر کرنا چاہیے تھا۔ بقول ان کے 9 مئی نہیں کیا، بقول ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، تو آ کے پیش کیوں نہیں ہوتے، قانون سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر دادا گیری کرنے کی، اور یہ جو ان کو عادت پڑی ہوئی نا پرانی، میں صرف ایک بات بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلی دفعہ آپ کو جو مطلوبہ سہولت میسر تھی نا پرویز الہی اور ان کے گنڈوں کی شکل میں، وہ اس دفعہ نہیں ہے۔ سو برائے مہربانی رولز آف پروسیجر کے مطابق چلیے، ہم اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور رولز کے مطابق وہ جو کہیں ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے دادا گیری کر کے، اگر ان کو لگتا ہے بلڈوز کر کے وہ اس ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ 2/3 کے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون اپنے الائز کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہے، اور ہم وہ تمام سلوک نہیں کریں گے جو مسلم لیگ نون کو ایز اے اپوزیشن برداشت کرنے پڑے تھے۔